ایک زبردست 25 سال کی عمر بیسک منیمم کرائٹیریا ہے ایج کا، تو آپ کو اتنی جلدی تھی کہ آپ نے کہا بس 25 سال کا ہوں، سالگرہ مناؤں اور فوراً آ جاؤں، یہ کیا معاملہ ہے؟ بالکل جی، والد صاحب کا جو شہادت تھا اس کے بعد کچھ ایسی ذمہ داریاں ہوئی کہ میں سمجھتا ہوں کہ ایج کو ہمیں چھوڑنا پڑا، کہ تو آگے سوچنا پڑا. تو الحمدللہ اللہ نے یہ اعزاز دیا کہ 25 سال کی عمر میں ممبر جو قومی اسمبلی پاکستان کا سب سے بڑا پارلیمنٹ ہے بالکل اس میں، اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایک اچھا موقع ہے کہ نوجوانوں کو میں ریپرزینٹ کروں. اور اب خاص کر اپنے جو صوبے کا جو جیسے پاکستان کا پاپولیشن آدھے سے زیادہ نوجوان پر مشتمل ہے، تو اسی طرح بلوچستان کے بھی اور ہمارے زیادہ مسئلے بھی ہیں، تو یہی موقع ہے کہ ہم اپنے فیصلے ایوانوں میں بیٹھ کر خود کریں. جی بالکل صحیح بات ہے، خود کرنا ہی جو ہے وہ آپ کو اپنے مسائل سے حل نکلوا سکتا ہے، ورنہ تو پھر کوئی اور مسئلے حل کرتا ہے تو وہ اور مسئلے پیدا ہی کر دیتا ہے وہ نئے. بالکل ایسا ہی ہے. تو اب تک کا ایکسپیرینس کیسا ہے؟ کیونکہ شروع تو بڑا ہی ذرا دھواں دھار سا اور بڑا ڈفرینٹ سا 8 فروری انتخابات، دھاندلی واندلی، ہر چیز کے الزامات بھی بلوچستان میں لگے. حکومت کس کی بن رہی ہے یہ بھی نہیں پتہ چل رہا تھا. لیکن بہت ساری چیزیں سیکھنے کو مل رہی ہیں ایز اے ینگسٹر. ہمارے سارے قابل احترام پارلیمنٹیرین ہیں، سینئرز ہیں، کچھ اچھی چیزیں سیکھنے کو بھی مل رہی ہیں، کچھ برے سیکھنے کے مل رہے ہیں لیکن سیکھنا نہیں چاہتا. لیکن ہاں بالکل دعادار ہمارا صدر کا جو خطاب تھا اس میں بھی آپ نے شاید دیکھا ہوگا کہ کیا ماحول بن گیا تھا. امید ہے کہ بہتر ہوگا. پولیٹیکل ریکنسیلیشن کی ضرورت ہے. ایز اے ینگسٹر میں سمجھتا ہوں کہ کچھ ایسی چیزیں جو کہ دلیل کے ساتھ منوایا جا سکتے ہیں، لیکن سیاست ہے، ہوتے رہتے ہیں یہ چیزیں، لیکن پھر بھی اگر ہم میچورٹی کے ساتھ چلیں تو ملک کے لیے شاید بہتر ہوگا. دو چیزوں کی طرف بات کریں گے، ایک تو آپ کی اپنی پرسنالٹی اور ایک پولیٹیکل. اور پہلے پرسنالٹی پر آ جائیں. ہاں، میرا سوال پہلا یہی ہے کہ اگر آپ کے والد صاحب ہوتے، ظاہر ہے وہ بھی پاکستان کا ایک بڑا نام اور پاکستان کی سیاست میں بھی ان کا بڑا عمل دخل رہا ہے، پالیٹکس بڑے پیشنیٹلی کرتے تھے، وہ اگر آج ہوتے تو آپ ہوتے سیاست میں یا نہ ہوتے؟ میں نہیں ہوتا. اگر وہ ہوتے تو میں نہیں ہوتا، کیونکہ انہوں نے مجھے کہا تھا کہ جو میرا میں تھائی لینڈ میں فٹ بال کھیلتا تھا پروفیشنل، تو اگر وہ شہید نہیں ہوتے، وہ ہمارے ساتھ یہاں ہوتے تو خواہ میں ابھی تک فٹ بال کھیلتا. کیونکہ 25 سال کی عمر میں فٹ بال سے ریٹائر ہونا میں سمجھتا ہوں کہ اچھی بات نہیں ہے. اور اسی طرح ارلی ایج میں سیاست میں آنا، کیونکہ ایکسپیرینس تھوڑا بہت تھا، پیدائش کوئٹہ کی تھی، جرگہ وغیرہ ہم نے کی تھی پولیٹیکل حوالے سے، قبائلی حوالے سے، لیکن اتنا جلدی سیاست میں آنا میں سمجھتا ہوں کہ چیلنجز زیادہ ہیں، آبسٹیکل زیادہ ہیں. اچھا، اور چونکہ چیلنجز زیادہ ہیں اور آپ یہ بات بھی کر رہے ہیں، اور والد صاحب کی آپ کی شہادت بھی ایک ایسا پاکستان کا میں ایسا واقعہ ہوا کہ بہت ہم اداس تھے، اور بہت ظاہر ہے اللہ تعالیٰ ان کو غریق رحمت کرے. آپ کے گھر والوں نے اور آپ کی والدہ نے کیا الاؤ کر دیا آرام سے کہ سیاست میں چلے جاؤ، یا ان کے خدشات تھے؟ کیونکہ پاکستان کی پالیٹکس انپریڈکٹیبل ہے، حالات بھی ہمارے کچھ زیادہ، اور کوئی ایسی ہے بھی نہیں کہ جس کی طرف لوگ شوق سے جانا چاہیں. میری جو والدہ ہیں وہ تھائی لینڈ کی ہے، تو اسی حوالے سے 2011 میں اس سے پہلے میرے بھائی بھی شہید ہوئے تھے، پھر والد شہید ہوئے. لیکن والد کو آفر بھی دیا گیا تھا کہ آپ آئیں سیاست تھائی لینڈ میں کریں، کیونکہ ٹاکسک سیاست نہیں ہے. لیکن جب 2011 میں بھائی شہید ہوئے تو والدہ کا میرا خواب تھا کہ آپ بھی آئیں. پاکستان کے لوگوں کو سیاسی شعور کی ضرورت ہے. جیسے آپ کہہ رہے ہیں کہ ٹاکسکٹی ہے نا، ٹاکسیکیشن زیادہ ہے، تو سیاسی شعور لائیں. آپ ایک نوجوان ہو، شاید نوجوان آپ کی بات مانیں گے. اسی طرح انہوں نے گریونسز تو بہت زیادہ ہیں سیکورٹی کے حوالے سے، وہ کہتے ہیں اتنا موومنٹ نہ کریں وغیرہ نہ کریں، لیکن یہ ضرور انہوں نے موٹیویٹ کیا ہے کہ لوگوں کے ساتھ رہ کر ان کی جو سرو ہے وہ سرو کریں، ان کی خدمت کریں. لیکن پھر سے ایک ماں ہوتی ہے نا تو ان کے دل پہ گھبراتی ہے. جب بھی میں باہر نکلتا ہوں تو گھبراتی ہے، واپس آ جاتے ہیں تو پھر وہی چیزیں ہیں. لیکن الحمدللہ بہت سپورٹیو رہی ہے والد صاحب کی شہادت کے بعد بھی، بھائی کی شہادت کے بعد. اس کے علاوہ ایک اور بہن ہے میری بڑی ہے، وہ بھی اسی طرح گھبراتی ہے، لیکن پھر سے جب کوئی انٹرویو دیکھتی ہے تو اس کے پراؤڈ فیل کرتی، فلاز بھی نکالتی ہے کہ یہ بات نہ کرے، یہ کرے. آپ اس کو یہ کہا کریں کہ تمہیں بھی میں سیاست میں لاؤں گا. خواتین کی نمائندگی بھی بڑی ضروری ہے ہمارے ملک میں. ہونی چاہیے، بالکل بالکل. اب لیکن یہ کتنا ایک ڈفرینٹ ماحول ہے کہ اگر آپ تھائی لینڈ میں رہے ہیں، پڑھ رہے ہیں، وہیں فٹ بال کھیل رہے تھے، اور اس کے بعد آپ یہاں پر آ کر پڑھنے اور فٹ بال کھیلنے کے بجائے آپ سیاست کر رہی ہے، مطلب لائف اچانک سیریس ہو کے ایک بائی پولر پرسنالٹی ہوتا ہے نا. اسی طرح ہمارا یہاں پہ 2 طریقے کی میری زندگی ہوتی تھی. تھائی لینڈ سے جب والد صاحب کی شہادت کے بعد میں نے یہ فیصلہ کیا کہ سیاست میں آئیں گے، ان کا لیگیسی آگے بڑھائیں گے، تو مجھے ایک چیز پہ بہت سوچنا پڑا، وہ تھا میری آزادی. آزادی سے مراد یہ تھا کہ
اس ٹائم تھائی لینڈ میں میں خود ہی گاڑی ابھی بھی گاڑی الحمدللہ خود ہی چلاتا ہوں, لیکن سیکیورٹی کے حوالے سے ایشوز ہیں, اکیلے ہم جا نہیں سکتے, مطلب تھریٹس وغیرہ, خاص کر بلوچستان میں. اسلام آباد میں تو الحمدللہ لا اینڈ آرڈر سچویشن ٹھیک ہے, لیکن بلوچستان میں بغیر گارڈز کے ہم موو نہیں پہ, بلٹ پروف کارز یہ وغیرہ. چاہتا تو نہیں ہوں کہ یہ پروٹوکول کے میں عادی نہیں ہوں, لیکن ضرورت ہے, جہاں جان ہے تو جہاں ہے. تو اسی طرح ایشوز کو بھی سمجھنا وہ کتنا مشکل ہوتا ہے کہ آپ اس علاقے کو جانیں سمجھیں, اور اس کے بعد اس کے ایشوز کا, چونکہ بیک گراؤنڈ بہت زیادہ ڈیٹیل ہے, ڈیپتھ میں آپ کو جانا پڑتا ہے. اس میں الحمدللہ جو میرا پلان تھا, سیاست میں تو انیشلی مجھے آنا تھا, لیکن اتنی جلدی نہیں آنا تھا. میں بیچلرز کر رہا تھا انٹرنیشنل ڈیولپمنٹ میں تھائی لینڈ سے. اچھا, انٹرنیشنل ڈیولپمنٹ میں سے مراد یہ ہے کہ ڈیولپمنٹ آن گراس روٹ لیول. اسی لیے میں نے چوز کیا کہ ہمارے صوبے کے بہت سارے مسائل ہیں اور وہ لنکڈ ہیں گراس روٹ لیول ڈیولپمنٹ میں, خواہ وہ انفراسٹرکچر کے حوالے سے ہو, ایجوکیشن کے حوالے سے ہو, ہیلتھ وغیرہ. تو اس سے قبل میں کیئر ٹیکر اسپورٹس منسٹر بھی رہا, تو اسپورٹس پہ میں نے بہت چیزیں, اسی لیے میں نے پورٹ فولیو چوز کی کہ مجھے پتا تھا کہ اسپورٹس ایک ایسی چیز ہے, کوئی اسپورٹس مین اگر چلائے اس کو احساس ہوگا کہ اسپورٹس مین کس چیز سے گزرتا ہے. بالکل بالکل. اگر آپ اسپورٹس مین نہیں ہیں, آپ نے اسٹرگل نہیں دیکھا, تو آپ اسپورٹس نہیں چلا سکتے. اسی طرح یوتھ افیئرس میرے پاس تھا. یوتھ افیئرس کیونکہ میں خود نوجوان تھا, مجھے پتا تھا کہ مسائل خواہ ٹیکنالوجی کے حوالے سے ہو, اسکالرشپس کے حوالے سے ہو, تو الحمدللہ کچھ بیک گراؤنڈ مجھے پتا ہے کہ ہمارے جو گریونسز ہیں لوگوں کے, ان کے کرائسس ہیں کس چیز پہ ہے, اور اسی طرح ہم آہستہ آہستہ کام کرتے جا رہے ہیں, آگے جاتے ہیں. صحیح. یہ کیونکہ یہ بہت, جس کو میں تو یہ کہتا ہوں یہ پل صراط ہے, اس کے اوپر چلنا جو ہے نا بڑا مشکل کام ہے. مشکل کام ہے بالکل. اب آپ نے اس راستے پر چلنے کا چلو آغاز تو کر دیا, لیکن پیپلز پارٹی, وائی پیپلز پارٹی؟ پیپلز, ہاں بہت سارے لوگوں نے مجھ پہ تنقید بھی کی ہے, کچھ نے اچھے سوال بھی کیے ہیں. وائی پیپلز پارٹی کے ساتھ میرے فیملی کے بہت پرانے تعلق. بالکل وہ تو ہے, لیکن ایز اے پرسن جو کہ باہر سے چیزوں کو دیکھتا ہے اور پھر اس کے بعد یہاں پر آتا ہے, تو آپ کے اوپر کیا وہ پرسنل چوائس تھی آپ کی کہ میں یہی رہوں؟ 2008 میں کیا ان کی طرف سے آفر بھی زیادہ ہوئی. بلاول صاحب جو ہمارے چیئرمین ہیں, وہ نوجوان بھی ہیں اور باہر سے پڑھ کے آئے ہیں, انہوں نے بہت مجھے آفر بھی کی, اور والد صاحب کو بھی آفر تھا پیپلز پارٹی کا, لیکن اس ٹائم انہوں نے کیونکہ بلوچستان عوامی پارٹی جوائن کر لی تھی تو مناسب نہیں تھا. لیکن پیپلز پارٹی کا جو حکومت تھا 2008 میں, انہوں نے بلوچستان کے لیے بہت کام کیا, خواہ وہ ایجوکیشن کے حوالے سے ہو, ہیلتھ کے حوالے سے انہوں نے بڑا انیشیٹیوز لی تھی. 18th امینڈمنٹ آپ کے سامنے ہے کہ جو ہمارے پروونشل صوبوں کو ہمیں پاور دیا گیا تھا. مطلب بہت کم ہوتا ہے کہ کوئی صدر اپنا پاور کسی اور کو دیتا ہے. اسی طرح تو بلیو کرتے ہیں نوجوانوں پہ, تو بلاول بھٹو صاحب ہی میرے خیال سے ہمیں سمجھتے ہیں, اور کیونکہ میں سمجھتا ہوں کہ ان کا ایک انکلوسیو اپروچ ہے. اور زرداری صاحب دوسری طرف, انہوں نے بلوچستان کے دکھ کو سمجھا ہے, خواہ وہ لا اینڈ آرڈر کا سچویشن ہو, مسنگ پرسنس کے ایشوز ہوں, انفراسٹرکچر کے ایشوز ہوں, انہوں نے سمجھا ہے اور حل کرنے کی جتنی بھی کوشش ہوئی ہے کیا ہے. دوسرے جو ہمارے پارٹیز تھے وہ بھی اقتدار میں بلوچستان میں آئے تھے, لیکن جو احساس پیپلز پارٹی نے رکھی تھی بلوچستان کے لیے وہ کسی اور پارٹی نے نہیں. اچھا یہ بتائیں, اور کس کس جماعت سے آپ کو آفریں ہوئی؟ کیونکہ ہائی لائٹڈ تو رول آپ کا رہا ہے. آفر مطلب پارٹی میں آنے کی آفر ہے, یہ آپ ابھی بھی کلیئر کر دیں. نہیں, میں اور کسی قسم کی آفر کی بات نہیں کر رہی, میں پارٹی میں لوگ کچھ بھی سمجھ سکتے ہیں. ہاں, پولیٹیکل آفر کہ ہمیں جوائن کریں آپ. نون لیگ سے آیا تھا پولیٹیکل آفر. بلوچستان عوامی پارٹی نے کہا تھا کہ ہم آپ کو گروم کرنا چاہتے ہیں. پی ٹی آئی سے آفر آئی تھی, لیکن پیپلز پارٹی کا ہم نے سوچا کہ بلوچستان کے لیے اچھا ہے, اور پرانا تعلق بھی ہے دادا کے دور سے. پھر ہمارے جو فیملی ممبرز تھے, میرے تایا ابو وزیر اعلیٰ رہے تھے پیپلز پارٹی کے دور میں, تو میں نے سمجھا کہ ایک اچھا فیملی بھی ہے اور ظاہر ہے آپ کا انالیسس بھی تھا. بالکل بالکل بالکل. باقی آفرز تو مجھے نہیں پتا, لیکن پولیٹیکل آفرز یہی ہے. میں پولیٹیکل آفرز کی بات کرتے ہیں, اور ہم اسی طرح لائٹر موڈ میں گفتگو کرتے ہیں تاکہ وہ بڑا ذرا ہارڈ کور کو ایسا انٹرویو کیا کرنا. بالکل. اچھا, تھائی لینڈ میں آپ رہے, وہاں کا آپ نے سسٹم, پولیٹیکل جو وہاں کا جو ایک سلسلہ ہے وہ بھی دیکھا. جی. اب آپ یہاں پر آ کے کر رہے ہیں, کتنا ڈفرینس ہے, اور کیا کبھی ایسا ہو سکتا ہے کہ ہم ادھر کی پازیٹیو چیزوں کو یہاں پر امپلیمنٹ کر پائیں گے, یا ہمیں اس میں بہت وقت لگے گا؟ وقت بہت لگے گا, لیکن امپاسبل نہیں ہے. لیکن ایک فرق یہ ہے کہ اس کا جو تھائی لینڈ کا یوتھ ہے, کیونکہ یوتھ جو ہوتا ہے ایک سرمایہ ہوتا ہے, ایسٹ ہوتا ہے کسی بھی نیشن کے لیے, اور یوتھ کو ریزیلینٹ رہنا چاہیے, فلیکسیبل ہونے چاہیے, چینجز کو سمجھنے چاہیے چیزوں کو.
تھائی لینڈ کا یوتھ نوجوان جو ہے وہ سمجھتا ہے. سمجھنے سے میں مراد یہ ہے کہ اویئرنیس ہے, پولیٹیکل اویئرنیس ہے, سوشل اویئرنیس ہے, اکانومیکل, ڈیو ٹو ایجوکیشن. پولیٹیکل وہ اپنے رائٹس کو جانتے ہیں. یہاں انفارچونیٹلی جب میں اپنا الیکشن کیمپین کر رہا تھا, ایم این اے کا جاب اگر ایم این اے کو نہ پتا ہو, میں سمجھتا ہوں کہ کھلی تضاد ہے. مجھے پتا تھا کہ میرا پرائمری جاب کیا ہے, لا امپلیمنٹ کرانا, لا میکنگ, پالیسی میکنگ وغیرہ ہے. لیکن جب میں کسی سے ووٹ مانگنے جاتا تھا تو وہ مجھتے تھے کہ میرے لیے کون سے روڈ لا رہے ہو آپ, مطلب ایک جگہ پہ فوکس ہے. لیکن تھائی لینڈ کا جو یوتھ ہے وہ آپ کو پالیسی میکنگ کے حوالے سے بھی پکڑے گا, وہ ڈیولپ ہو گیا ہے, اس لیے اس کی اب آگے فردر سوچ ہے, وہ 20 سال آگے کے لیے سوچے گا. ہم پریزنٹ کے لیے سوچتے ہیں اور پریزنٹ میں ہی کھو جاتے ہیں, اس میں اپنے حقائق بھی ہم بھول جاتے ہیں کہ ہمارا حق کیا ہے. کیونکہ بلوچستان جیسے میں یوتھ کا بات کر رہا تھا, یوتھ پالیسی ہمارے پاس نہیں ہے, تو کسی نے ہم سے پوچھا ہی نہیں کہ بھائی یوتھ پالیسی اب کب لا رہے ہو. اسی طرح ہمارا لیبر پالیسی جو ہے, لیبر پالیسی ہمارے پاس نہیں ہے کہ لیبر پالیسی, لیبر پروٹیکشن کیسے کرتے ہیں. اسی طرح ہمارا سپورٹس جو پالیسی تھا 2008 سے بنا ہے, لیکن 2008 میں 10 سال کا شاید رہوں, لیکن ابھی تک ہم نے رینیو نہیں کیا. تو جیسے ماڈرن پرابلمز ہوتے ہیں, ماڈرن سولوشنز مانگتے ہیں, تو ہمیں رینیو کرنا چاہیے انہیں. اسی طرح ہمارے کئی ایم این ایز ہیں جو کہ ان چیزوں کو انہیں پتہ نہیں ہے. اسی طرح ہمارے عوام بھی ہیں, ان کو پتہ نہیں کہ پالیسیز کیسے بنتے ہیں, کس چیز سے گزرنا پڑتا ہے, یہ چیزیں ہیں. تو تھائی لینڈ میں اور ہمارے نوجوانوں میں یہی فرق ہے. یہ فرق ہے. اچھا, اب ظاہر ہے جب آپ کی ایج اتنی, یو آر دا ینگیسٹ ایم این اے, اور آپ کی ایج میں بہت سارے لوگوں کا ابھی وہ پڑھائی کا سلسلہ چل رہا ہوتا ہے, یا کوئی ایک آدھا ماسٹر کا یا پی ایچ ڈی کا ایڈمیشن ہوتا ہے, اور وہ سوچ رہے ہوتے ہیں میں نے اس یونیورسٹی اپلائی کرنا ہے یا اس یونیورسٹی اپلائی کرنا ہے. تو وہ جو لائف کی ایک چیز ہے جس پہ پروبیبلی اب آپ مس آؤٹ کریں گے, کیونکہ اب آپ اتنی ہارڈ کور پالیٹکس میں آ گئے ہیں, اور کام یہاں پر ہوگا, ٹائم آپ کو ملے گا نہیں, فیملی کے لیے بھی نہیں ملے گا. تو پھر کبھی ایسا لگتا ہے کہ شاید کسی موقع پر میں لائف میں دوبارہ اس طرف جاؤں کہ میں کچھ اپنی تعلیم کے لیے یا فٹ بال کے لیے, گیم کے لیے. فٹ بال میرے خیال سے میری لائف, یا ہم یہ بھی کہیں گے آنے والے وقتوں میں کہ پاکستان کا ایک پارلیمنٹیرین فٹ بالر بھی ہے, کھیلتا ہے وہ ایکٹیولی فٹ بال میں. فٹ بال میرے خیال سے زندگی کا ایک ایسا شعبہ ہے جس نے مجھے پرسنالٹی وائز بہت بلڈ اپ کیا ہے, اور اس سے میں دور نہیں رہ سکتا. فٹ بال کے لیے ابھی بھی میں کام کرنا چاہتا ہوں, کیونکہ ہمارا پاکستانی جو فٹ بال ہے بہت پیچھے ہے, بہت پیچھے, تو 200 نمبر پہ چل رہے ہیں بھائی. بالکل. تو اسی طرح جو پڑھائی کا سلسلہ ہے ابھی بھی میں کر رہا ہوں, ماسٹرز کر رہا ہوں, اور چند دنوں پہلے میں نے ماسٹرز کی تھیسس کو ڈیفینڈ کی تھی بلوچستان پہ, پیس اینڈ کانفلکٹ اسٹڈیز پہ میں ماسٹرز کر رہا ہوں. تو بلوچستان پہ میرا تھیسس ہے, 2 دن پہلے میں نے ڈیفینڈ کی تھی, الحمدللہ پاس بھی ہوا تھا, ابھی پبلش بھی کروں گا اسے. اسی طرح لائٹر نوٹ پہ جب حلف لینے جا رہا تھا میں, تو بڑا ہمارے ایم این اے صاحبان نے مجھے کہا یو آر ناٹ 18. اچھا, کچھ لوگ کہہ رہے تھے کہ بیٹا بھٹک گئے ہو ہال میں. میں نے کہا ممبر ہوں سر. تو اسی طرح ان کو یقین نہیں آ رہا تھا کہ نوجوان بھی آ سکتے ہیں. لیکن الحمدللہ یہ بعد میں بھی ہوتا ہوگا کہ جب آپ کسی چیز پر اپنی رائے کا اظہار کریں یا کسی کمیٹی میں آپ ہوں, تو وہ آپ کہیں کہ ارے بھائی یہ تو بچہ ہے, اس کو نہیں پتا. یہ بھی ہو سکتا ہے. یہ ہو سکتا ہے, لیکن الحمدللہ انسائٹ رکھتا ہوں. اور جیسے میں نے عرض کی تھی, کیبنٹ کا ممبر تھا میں, کیئر ٹیکر کا. جب ہمارا کیبنٹ ہوتا تھا تو بالکل میرے لیے سارے قابل احترام تھے, لیکن میں نے ایک بات واضح کی تھی کہ جو نوجوانوں کی بات آئے گی میں اپنا ان پٹ ضرور دینا ہے. کیونکہ میں خود کو ریپرزینٹ نہیں کر رہا, ایک طبقے کو ریپرزینٹ کر رہا ہوں جو نوجوانوں کا طبقہ ہے نا. اسی طرح یہاں بھی انشاءاللہ تعالیٰ, آپ نے شاید ابھی کمیٹیز کی ہماری شروع ہو رہی ہے سلسلہ, تو اس میں ضرور نوجوانوں کا جو پوائنٹ آف ویو ہوگا وہ رکھیں گے, کیونکہ نوجوانوں کو سمجھنے کا وقت آ گیا ہے. اسی طرح بلوچستان کے حوالے سے وہ بھی ہم شاید اس پہ کوئی کمپرومائز نہیں ہوگا. اچھا, اب بلوچستان کی اگر بات کی جائے تو جو ہسٹوریکلی ہم نے جو بلوچستان کے ساتھ کیا ہے وہ صحیح نہیں کیا ہے. نہیں, یہ بات میں مطلب نیشنل میڈیا پہ مجھے کہنے میں کوئی آر نہیں ہے. وی نو واٹ وی ہیو ڈن ود بلوچستان, اور وہ علاقہ بہت ڈیولپ تھا اپنے وقت کے حساب سے, وہ علاقہ صحیح جا رہا تھا. بعد میں اس کی گروتھ, اس کی پوٹینشیل, اس کی پروگریس سلو ڈاؤن ہو گئی بیکاز آف آر اون ایکشن. اور آج اس کی جو حالت ہے, جتنا ہم نے وہاں جا کر بھی دیکھا اور جتنا ہم نے پڑھا بھی, ہم نے اس کے ساتھ ظلم کیا ہے. بالکل. اب اس ظلم کو اگر انڈو کرنا ہے تو کہاں سے شروع کریں گے؟ اس کے جو میرا پرسپیکٹیو ہے اس پہ یہ ہے کہ پالیسی ایک اچھی ہونی چاہیے. ہمارے پاس بلوچستان کے لیے کیا پالیسی ہے؟ کچھ بھی نہیں ہے.
लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन आप देखें क्या पॉलिसी है, कभी हम कहते हैं रिकन्सिलेशन होना चाहिए, कभी हम कहते हैं ऑपरेशन होना चाहिए, तो क्या पॉलिसी हम अपना रहे हैं। इसी तरह एजुकेशन की अगर हम बात करते हैं, ठीक है ना जी, किस एजुकेशन पे हम फोकस कर रहे हैं, क्या हम ग्रास रूट लेवल पे फोकस कर रहे हैं, क्या हम यूनिवर्सिटी लेवल पे फोकस कर रहे हैं। और ये कभी भी नहीं हो सकता कि जब आपका ग्रास रूट लेवल एजुकेशन इतने चैलेंजेस से गुजर रहा है और आप चाह रहे हैं कि यूनिवर्सिटी लेवल को हम डेवलप करें, ये नहीं हो सकता। इसी तरह हेल्थ फैसिलिटीज़, हर महीने आपके बलुस्तान से 2 लाख लोग कराची जाते हैं मामूली बुखार के। बिल्कुल, इसकी वजह यह है कि हमारे हेल्थ हॉस्पिटल्स नहीं है, ठीक है ना जी, हमारे पास ट्रॉमा सेंटर्स नहीं है। जो मेरा हल्का है, कोयटा का दिल है सर, आप उधर एक ट्रॉमा सेंटर आपके पास नहीं है, तो आप किसको डेवलप कर सकते तो हैं। ये कसूर उन तमाम लोगों का हुआ ना जिन्होंने 75 साल से पाकिस्तान पर हुकूमत की है। कौन है वो? हम और आप हैं। और ज़ाहिर है उसमें फिर ज़ाहिर है वो भी अकाउंटेबल ठहरेंगे जो पहले उन हलकों से जीतते आए हैं या जो भी। इंसर्जेंसी के हवाले से आपका क्या है? आप कहते हैं कि मुज़ाकरात किससे आप करना चाहते हैं? मेरा ख्याल ये है कि आप उन लोगों को उनके प्रॉब्लम्स को एड्रेस करें जो लोग आपके सूबे में बैठे नाराज बैठे हैं। उन लोगों को आप छोड़ें जो पहाड़ों पे गए, उनको भी आप टच करें ज़रूर, लेकिन फर्स्ट प्रायोरिटी ये होनी चाहिए। तो एक प्लान होना चाहिए जिसमें आप शॉर्ट टर्म क्राइसिस मैनेजमेंट कैसे करते हैं, उसके बाद मिड टर्म रिलेशनशिप को आप कैसे अमेंड करते हैं नेगेटिव से पॉजिटिव की तरह, और लॉन्ग टर्म आपका ये होना चाहिए कि जो स्ट्रक्चर आपके पास टॉक्सिक पहले से मौजूद है उसको उखाड़ कर एक नया फाउंडेशन रखें जो कि पॉजिटिविटी पे मुश्तमिल हो। तो ये पॉलिसीज़ होनी चाहिए, क्योंकि बलुस्तान का जो मसला है टेंगल्ड है सारे, गुंजल जैसे हम कहते हैं, हाँ, डीटेंगल करके एक एक को आप एड्रेस करें। लेकिन अनफॉर्चुनेटली अभी ये हो रहा है कि हम हर चीज़ को एक ही गो में एड्रेस करना चाहते हैं, जो कि इम्पॉसिबल है। हेल्थ का आपका सोल्यूशन अलग है, एजुकेशन का सोल्यूशन अलग है, लॉ एंड ऑर्डर का सोल्यूशन अलग है, तो हर एक को आप अलग अलग करके एक अलग तरीके से एड्रेस करें। और आपको लगता है ये गवर्नमेंट सीरियस है इस तरह की चीज़ें करने में? सीरियस है, होना चाहिए, क्योंकि पिछली दफा किसी ने डिफरेंस ना होना चाहिए, तो सबको होना चाहिए, बट नहीं है, मुझे लगता है कि नहीं है इंशाल्लाह। अच्छा, बात ये है कि इनकी पार्टी और है और गवर्नमेंट दूसरी है। नहीं, गवर्नमेंट बलुस्तान में हमारी है, लेकिन हम चाहते हैं कि एड्रेस हो, क्योंकि बलुस्तान बहुत सेंसिटिव हो चुका है। और खुदा ना खास्ता अगर इस 5 सालों में हमने बलुस्तान के इश्यूज को एड्रेस नहीं किया तो खुदा ना खास्ता हमें और चैलेंजेस का सामना करना पड़ेगा जो हम इस टाइम इतना स्ट्रॉन्ग नहीं है कि उनका फेस कर सकें। तो हमें चाहिए कि बलुस्तान के मसलों को सीरियसली एड्रेस करनी चाहिए, पाओ पीपल्स पार्टी की गवर्नमेंट से हो या नून लीग की गवर्नमेंट से हो। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह बलुस्तान में पीपल्स पार्टी की गवर्नमेंट है और हमारे सीएम साहब भुट्टी साहब आए हैं और चाहते हैं कि मामला बेहतर हो। तो अभी लेट्स होप फॉर द बेस्ट। अल्लाह करे कि ऐसा हो, अल्लाह करे कि ऐसा हो, वरना हमें तो डर ही रहता है क्योंकि हम अपने माजी को देखते हैं बिल्कुल और हाल को देखते हैं, तो फिर मुस्तकबिल का डर लगता है। ख्वाहिश होती है, मुस्तकबिल के लिए दुआ भी होती है, लेकिन हमें लगता है कि हम शायद माजी से सीखते नहीं है। ये चीज़ बड़ी इम्पोर्टेंट है। बाकी ये कि ऑल द बेस्ट, थैंक यू, बहुत दुआएं आपके लिए और आपके वालिद के लिए भी एक मरतबा फिर, और बहुत सारी दुआएं उनके लिए। यूथ का होना पार्लियामेंट में ज़रूरी है। जब तक यूथ पार्लियामेंट में नहीं आएगा वो हमारे मसले लोगों तक प्रेजेंट नहीं कर सकता, उन तक जो कि डिसीजन मेकर्स हैं। ज़ाहिर है उनका एक्सपीरियंस है, तो एक्सपीरियंस और यूथ ये दोनों हैंड इन हैंड चलेंगी।